السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چوتھا سپارہ ہمارا، اور یہ ہماری سورہ آل عمران چل رہی ہے، اور آیت نمبر ہے 92، 92۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العظیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اور تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ اپنی چیزیں راہ خدا میں خرچ نہ کرو جن سے تم محبت رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ بے شک ہم نے جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں آیت بر پڑھی ہے، اور اس میں ہم نے جو نیکی کا وسیع تصور پڑھا ہے کہ نیکی کیا کیا ہے، یعنی کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لیا جائے، بلکہ اصل کیا چیز ہے وہ پوری ایک لسٹ ہم نے پڑھی، وہ آپ کو یاد ہوگی، ہے نا۔ اب مزید اس کی تفصیل کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ نیکی کا معیار کیا ہے کہ محبوب چیزوں کی قربانی، کیونکہ بر جو ہے نیکی کا وسیع تصور، اور بہت سے اسکالرز نے اس کو بر کو جنت بھی کہا ہے، یعنی جنت کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے جب تک کہ جو ہے اپنی محبوب چیزوں کی قربانی نہ دیں۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی جو ہے یہ محبت بھری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ ساری چیزیں نہیں مانگ رہے جو جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مما، اس میں سے جو جن سے تم محبت کرتے ہو، جتنی چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے پاس کتنے جوڑے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، تو جن چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں ان میں سے کوئی تو چیز جو ہے وہ ہم کسی اور کے لیے نکالیں، ہے نا۔ مما تحبون، یعنی کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کرتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت ہی نیک ہیں، اور نیکی کا تکبر بہت جلدی آتا ہے نا۔ نیکی کا تکبر، علم کا تکبر سب سے برا جو کہ شیطان نے کیا تھا، وہ ہم لوگوں کے اندر بھی
بہت آتا ہے۔ اور اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں لیں، دیکھیں تو حضرت ابو طلحہ کی مثال کہ ان کی اپنی بہت ہی بہترین زرخیز زمین تھی جو کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دی۔ پھر ابو الدہدہ کا ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنا جو ہے پسندیدہ باغ، جو بڑا والا باغ تھا، وہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے ملازم کو جو ہے وہ پیسے دیے اور کہا کہ 2 جوڑے لے کر آؤ، اور جب وہ لے کر آئے تو 2 جوڑے، تو اس میں سے قیمت پوچھی تو ایک کی 2 درہم تھی اور ایک دوسرے کی 1 درہم تھی۔ تو جب انہوں نے اس کو دیکھا تو لگا کہ 2 درہم والا جو ہے وہ زیادہ نفیس تھا، زیادہ جو ہے وہ اچھی کوالٹی کا تھا۔ تو انہوں نے جو اچھی کوالٹی والا تھا وہ اپنے ملازم کو دے دیا اور کہا کہ تم جوان ہو، تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے، خود 1 درہم والا رکھ لیا۔ اب ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، کیا میرے اور آپ کے اندر کبھی یہ ہمت ہے کہ اپنی وارڈروب کھول کے اپنے میڈ سے یا کسی سے بھی جو ضرورت مندوں سے کہیں کہ جو ہماری پسندیدہ چیز ہم اس کو دے دیں، یا اس سے خود کہیں کہ جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ لے لو ہم؟ تو جب ہم آیت پڑھتے ہیں نا تو ہمیں فوراً کہ فوراً سوچنا چاہیے کہ ہم آج اس پہ عمل کر لیں۔ ایک صحابی نے جو ہے اپنی پسندیدہ لونڈی کو جو ہے وہ آزاد کر دیا تھا۔ تو اگر ہم جنت تک جانا چاہتے ہیں اور نیکی کے معیار کو پر پورا اترنا چاہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا معیار ہے، تو ہم اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے ضرور خرچ کریں۔ اور اس میں جو ہے وہ مالی چیزیں بھی ہیں، اور پھر جو ہماری خواہشات طرح طرح کی ہوتی ہیں جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والی، اور اس میں ہماری نیند جو ہم کو بہت پیاری ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے ہم اللہ کی خاطر جو ہے وہ قربان کر سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل۔ اصل میں یہ جو ہے نا، اب یہاں سے علماء یہود کے چند اعتراضات کا جو ہے نا وہ جواب دیا جا رہا ہے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ جو پہلے انبیاء آئے تھے اور رسول آئے تھے ان کی تعلیم میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں جو ہے کچھ بھی فرق نہیں ہے، بالکل ایک ہے، یعنی کہ توحید کی آیات ہیں، شرک سے پرہیز ہے، اور سارے سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، اور بہت ساری چیزیں جو تھیں بالکل کامن تھیں۔ اس لیے پیچھے ہم نے پڑھا بھی کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کیا ہو اس چیز کی طرف جو ہم لوگوں میں مشترک ہے۔ تب انہوں نے کیا کیا کہ اس کے فقہی اعتراضات کرنے شروع کر دیے، کہنے لگے کہ بہت ساری چیزیں پہلے تو جو ہے وہ حرام تھیں، اور انہوں نے پتہ نہیں یہ نبی نے آ کے کیسے اس کو حلال کر دیا۔ تو اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، یہ کھانے کی ساری چیزیں جو ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو ہیں ابھی ہیں، وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی پہلے بھی حلال تھیں، یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ حرام تھیں۔ اصل میں جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیماری یا اپنے نفس کی وجہ سے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی تھیں۔ اس کے صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے بھی، یعنی کہ وہ توریت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ توریت میں تو حرام تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دی، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں، فاتوا بالتوراۃ فاتلوها، تو لاؤ اپنی کتاب اور پڑھو اگر تم سچے ہو تو، ہاتھو برہانکم، برنگ ریفرنس، اگر تم سچے ہو تو یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی بات جو اللہ کی طرف کر دیتے ہیں، جو کہ آسمانی کتابیں موجود نہیں ہیں، تو وہی اصل میں ظالم ہے۔ اور کہو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، اور تم کو جو ہے وہ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، ابراہیم حنیفہ ہے نا، اور حنفا کا اور جنفا کا فرق میں نے آپ کو بتایا تھا۔ حنفا جو ہے صرف ایک طرف جو ہے فوکس ہو کے ایک طرف چہرہ کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف، جنفا جو ہے وہ اپوزٹ کسی اور طرف جو ہے متوجہ ہونا۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم سب کو بھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر جو ہے وہ 96 اور 98 جو ہے وہ حج کی فرضیت اور جو ہے وہ خانہ کعبہ کے بارے میں، کیونکہ یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ پہلا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی اس اعتراض کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین،
کہ بے شک سب سے پہلا قبلہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوا وہ مکہ میں واقع ہے، بکہ، اور اس میں جو ہے خیر و برکت ہے، تمام جہان والوں کے لیے مرکز اور ہدایت بنایا گیا ہے، اور اس میں جو ہے کھلی فی آیات بینات، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اس میں مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا امن کے ساتھ، جو اس علاقے میں یہ حرم اسی لیے کہلاتا ہے نا کہ پھر وہ ساری جنگیں اور سب چیزیں جو ہیں لوگوں کے اوپر منع ہو جاتی ہیں کہ اس علاقے میں نہ تو کوئی لڑائی کرے گا، نہ کسی پرندے کو مارے گا، نہ کسی جانور کو مارے گا، نا یہ ساری چیزیں ہم پہلے تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ تو جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ تو دیکھیے توریت کے نازل ہونے سے تقریباً 400-500 سال پہلے سے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان سب کا ذکر کر رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ خانہ کعبہ کے بارے میں، خانہ کعبہ جو ہے وہ 10 دفعہ تعمیر ہوا ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں نے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، اس کا ذکر ہم نے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 127-128 میں پڑھا تھا، جہاں پہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے جو ہے وہ اس کی تعمیر کر رہے تھے، اور پھر وہ دعا مانگ رہے تھے اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے۔ تو سب سے پہلے اس کو تعمیر کیا فرشتوں نے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر شیس علیہ السلام نے، پھر طوفان نوح میں یہ گر گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر قوم عمالقہ نے، پھر قبیلہ جرہم نے، پھر قصی ابن کلاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، پھر قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہیں اور حتیم کی جگہ چھوڑ دی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر نے دور خلافت میں، پھر حجاج بن یوسف نے، اور پھر اب جو ہے موجودہ سعودی حکومت نے جو ہے ظاہر ہے کہ مستقل اس کی توسیع کر رہے ہیں۔ تو دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا ہے۔ اور اس کے بعد حج کے احکامات کے، حج کی فرضیت کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور حدیث ہے، دیکھیے بہت ہی ڈرانے والی حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو استطاعت رکھتا اور حج نہ کرے تو وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ہمارے یہاں کیا کلچر ہے، کیا ٹرینڈ ہے کہ ہاں اب بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، اب ریٹائر ہو جائیں گے، بڑھاپا آئے گا تب ہم حج کریں گے، تو ایسا کچھ نہیں، جیسی استطاعت ہو، استطاعت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر استطاعت ہے اور پھر ہم نہیں جا رہے ہیں اور سارے دنیا کے مسائل ہم کو یاد آتے ہیں لیکن حج کی فرضیت یاد نہیں آتی ہے۔ قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ ومن آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، اور کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو، جو حرکتیں تم کرو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، کیونکہ ان کی تو اپنی شریعت میں یہ ساری چیزیں تھیں، اور پھر بھی جو ہے وہ اہل کتاب میں یہود و نصارہ دونوں ہیں کہ تم دیکھتے بھی ہو اور پھر بھی جو ہے وہ اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہو، اور تم جو اللہ کی بات مانتا ہے اس کو بھی تم اللہ کے راستے سے خود تو چلتے نہیں ہو، دوسروں کی جو ہے وہ، کیونکہ ان کے اپنے میں جو ہے وہ ان کے ضعف تھا، خود ٹیڑھ تھی، تو اس لیے وہ دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ ٹیڑھی راہ پر چلیں، حالانکہ تم خود اس کے سیدھے ہونے کے گواہ ہو۔ اور پھر بار بار دیکھیں وہی کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ہم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح سے باخبر ہے۔ ابھی یہ ظاہر مدنی آیت ہے، اور مدنی آیت میں جو ہے احکامات ہوتے ہیں، اور احکامات کا تعلق جو ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر وہ بات یاد کریں کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یا تو کوئی چیز کا حکم دینے والے ہیں یا کوئی چیز سے روکنے والے ہیں، تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے کفر کی طرف لے جائیں گے، یعنی ہم کو کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، لوگوں کی نہیں، لوگوں کو نہیں خوش کرنا ہے، اور تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا کیا موقع باقی ہے جب تم کو جو ہے اللہ کی وَأَنْتُمْ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیات، تمہارے اوپر جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تمہارے اپنے اندر رسول موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ، جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پائے گا۔ جس نے نیت کی
جس نے کوشش کی اور جس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً جو ہے وہ صراط مستقیم پہ کریں گے۔ اور ہم لوگ دیکھیں نمازوں میں نمازوں کو بھی ریچول بنا دیا ہم، ایک دن صراط المستقیم کتنی دفعہ نمازیں اگر صرف فرض بھی پڑھیں تو کتنی دفعہ کہتے ہیں، لیکن جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم ہیں کون؟ پھر اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیے جو سورہ آل عمران جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 20 رکوع ہیں اور یہاں پہ 10 رکوع پورے ہو گئے ہیں، تو یعنی کہ نصف اول ختم ہو گیا، نصف ثانی سورہ آل عمران کا ہے نا، یہ شروع ہو گیا۔ اور یہاں جیسے سورہ بقرہ میں تھا اسی طرح سے اس میں بھی جو ہے یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ مدنی صورت ہے، تو جب مدنی صورت ہوتی ہے تو انسان الرٹ ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور یہ تو ہم کر ہی نہیں پاتے، جیسے کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم اس حال میں تمہاری موت ہو کہ تم مسلمان ہو، کہ تم مسلمان ہو۔ اب یہ حق تقاتہ ہی جو ہے وہ کیا چیز ہے، یعنی کہ اس کو ہم جتنا بھی دیکھیں وہ اتنا ہی جو ہے اس میں ہمارے لیے جو ہے ذہن ہمارا کھلتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ حق تقویٰ کیا ہے۔ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اور حسن بصری نے بھی اس کی تفسیر کی ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ حق تقاتہ ہوا ان یطاع فلا یعصی ولا یذکر فلا ینسیٰ ویذکر ولا یکفر، کہ حق تقویٰ تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اس کو یاد رکھیں، بھولیں نہیں، اور اس کا شکر ادا کریں اور کبھی ناشکری نہ کریں۔ اور قرآن کریم ہی کی ایک آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اتقوا اللہ ما استطعتم، ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا کہ تمہاری استطاعت ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو ہماری وسعت نہیں ہے تو اس کی تو ہماری پکڑ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دراصل یہ مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے خود اس قرآن کی آیت کی جو ہے مختلف جگہوں پہ جو ہے تفسیر کر دی ہے، یعنی کہ گناہوں سے بچنے کے لیے پوری اپنی طاقت صرف کر دو ہم۔ تو ہم طاقت صرف کیے بغیر اکثر یہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں ہماری تو طاقت ہی نہیں ہے نا، تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اور ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم مسلمان ہوں، صرف ہماری ظاہری حالتیں، ظاہری حالت بھی ہماری ایسی تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کریں کہ کیا میں اس انداز سے رہتی ہوں کہ اگر میری موت کہیں پہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی مجھے نہ جانتا ہو تو مجھے دیکھ کے یہ پہچان جائیں کہ یہ مسلمان ہیں، کہ میں نے حجاب پہنا ہوا ہے اور میرا پورا حلیہ جو ہے ایسا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں یہ مسلمان ہیں، ہے نا۔ اور پھر میری دل کی کیفیت بھی تو ہونی چاہیے نا، وہ بھی ضروری ہے اور دل کی کیفیت بھی ضروری ہے، یعنی کہ ایمان اور عمل الصالحات وہ ساری چیزیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ حق تقاتہ ہی کے لیے ہیں، اور اس حالت میں کہ ہم مسلمان ہوں، یہ ایمان والوں سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کی طرح، یہ آیت نمبر 102 103 ہائی لائٹ کر لیں کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ کتنی زبردست آیت ہے، اور یہ جو جب میں اللہ کی رسی کا سوچتی ہوں تو مختلف احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں جو ہے وہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے، قرآن ہے۔ اور حدیث ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، کہ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر اوپر سے آسمان سے نیچے تک، یا اگر ہم اپنی چھت کو ہی تصور کریں کہ وہاں سے نیچے تک کوئی رسی ہے اور میں بھی کھڑی ہوں، اور میں کیونکہ میری تو شارٹ ہائٹ ہے، کوئی لانگ ہائٹ کا ہوگا، کوئی ٹال ہوگا، کوئی شارٹ ہوگا، کوئی بچہ ہوگا، تو یہ ہر ایک اپنی استطاعت کے حساب سے اس رسی کو پکڑیں گے تو سب قریب آ جائیں گے،
ہر ایک کا لیول الگ ہوگا، ہر ایک کی جو سمجھنے کی وہ الگ ہوگی، لیکن اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے بھی قریب آ جائیں گے اور اللہ کے بھی قریب آ جائیں گے ہم۔ تو یہ بہت ہی آسان سی ایک مثال جو ہے وہ جو کہ میں نے آپ کو دی ہے۔ اور اللہ کی رسی کی جب بات ہوتی ہے نا تو یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو پسند فرمایا کہ اللہ کی رسی میں کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس میں شریک نہ کرو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اور ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے نا، جو اول الامر اور حکام کے لیے خیر خواہی رکھو، ڈوز اینڈ ڈونٹس پر عمل کرو۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 3 چیزوں کو جب بھی میں نے آپ کو پسند فرمایا، اور 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا۔ کون سی 3 چیزیں ناپسند فرمائی؟ کہ بے ضرورت قیل و قال، کہ میں نے یہ کہا تو اس نے یہ کہا تو میں نے یہ، ہماری ایک گھنٹہ ان چیزوں پہ لگ جاتا ہے کہ ہم اسی پہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا کیا؟ کثرت سوال، کثرت سوال اور مال کا ضائع کرنا۔ کثرت سوال، کوئی چیز ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور اس کے بعد خام خواہ سوال پہ سوال ہیں، اور پھر جو ہے وہ مال کا جو ہے وہ ضیاع کرنا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے ناپسند ہیں، یہ سب دین میں آتی ہیں۔ تو جو اللہ کی رسی ہے وہ قرآن ہے، اور یہ ساری ہماری جو آگے بھی باتیں اس سے ہی تعلق رکھتی ہیں کیونکہ وہ بھی دین کا حصہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ساتھ ساتھ، جب ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں تو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اور نعمتوں میں یہ کہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔ یہ یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اور اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ میں جو ہے وہ یہودیوں کے اوس اور خزرج کی لڑائیاں عروج پہ تھیں۔ یہودیوں کے قبیلے تھے بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ تو ہم اپنا سوچیں کہ قرآن سے جڑنے سے پہلے نہ جانے کس کس کے لیے ہمارے دلوں میں جو ہے وہ خیالات رہتے ہوں گے، اور اب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں لوگوں کی جو ہے وہ محبت آتی چلی جاتی ہے نا۔ تو یہ محبت کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں محبت ڈالتا ہے، اور جو ہے وہ ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا بھی کریں، اور مصنون دعا آپ سب کو یاد ہوگی کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام۔ نہیں یاد ہے تو یاد کر لیجیے گا، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے، امت ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، ہے نا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو وہ کرے گا تو کامیابی کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اولئک هم المفلحون۔ یہ ایک اسٹینڈنگ آرمی ہو، یعنی ہر ایک کے پاس اگر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ سارے وقت یہ کرتا رہے، کچھ لوگ سائنٹسٹ ہیں، کچھ ڈاکٹر ہیں، کچھ اور ہیں، کچھ مختلف قسم کے لائر ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایک اسٹینڈنگ آرمی، جیسے اصحاب صفا تھے، علم سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، تو ایک اسٹینڈنگ آرمی جو کہ جس طرح سے جو ہے ملک کی حفاظت کرتی ہے، اس طرح دین کی حفاظت جو ہے اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ ایک اسٹینڈنگ آرمی ہونی چاہیے جن کا کام ہی مستقل ہو۔ اور یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے میں ہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ کہتے ہیں نا کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، امت مسلمہ بنانے کا مقصد ہی یہی ہے۔ یہ آیت نمبر جو ہے 104، یعنی ایک طرح سے دین کا جو ہے نا طریقہ بتا دیا، دین کا لائے عمل بتا دیا 3 آیات میں سورہ اسر کی طرح۔ سورہ اسر میں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہی لوگ فلاح پائیں گے۔ تو دیکھیے ایمان کے بھی 3 درجے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے ہاتھ سے لوگوں کو جو ہے وہ سمجھائے، جہاں جہاں دخل اندازی کر سکتا ہے، پھر اپنی زبان سے سمجھائے، نہیں تو دل میں کم سے کم برا مانے ہیں، وہ سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو ہمیں یعنی کہ ایک گروہ تو ایسا ہو جو فل ٹائم دے، اور باقی تو سب لوگ ان کو کرنا ہی کرنا ہے۔
اور ہماری ایک سوسائٹی ہے جس کو انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آف پاکستان کا نام ہے، اور اس کا لوگو ہی یہ ہے کہ نو ون از سیف انٹل ایوری ون از سیف۔ کوئی بھی شخص جو ہے محفوظ نہیں جب تک کہ ہر شخص محفوظ نہیں ہے۔ دیکھیں ہم کورونا تھا، سب کو پکڑ پکڑ کے ویکسین لگایا تو ختم ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے سچ کے ٹیکے ہیں، اور قرآن کے ٹیکے۔ قرآن کے ٹیکے سے کیا مطلب ہے کہ اس کے احکامات لوگوں تک پہنچانا، لوگوں تک بات پہنچانا، ورنہ ہم جتنے بھی سچے ہوں، اگر معاشرہ ہی جو ہے جھوٹ کی بنیاد پر ہے، باطل کی بنیاد پہ، تو ہم کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہیں۔ ہم کو چاہے کورونا نہ ہو، لیکن اگر چاروں طرف کورونا پھیلا ہے تو ہم کو بھی لگ سکتا ہے، تو ہم بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو شارٹس لگواتے رہیں، سچائی کے، خود بھی لگائیں، دوسروں کو بھی جو ہے آگے پہنچائیں۔ تو یہ جو ہے ہم سب کو جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی کے خلاف آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ یہ امت مسلمہ بنانے کا مقصد ہی ہے کہ تم یہ سارے کام کرو، تفرقے میں نہ پڑو۔ دیکھیے بار بار تفرقے کے خلاف بات آ رہی ہے نا، کیونکہ یہ صراط مستقیم ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ وہ راستے جو ادھر ادھر جاتے ہیں، جس سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، ان کے چکروں میں مت پڑو۔ اور جن لوگوں نے دین میں تفرقے ڈالے اور مختلف پارٹیوں میں تقسیم ہوا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سورہ انعام میں بھی بات آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ آگے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ آخرت میں جس طرح سے اعمال کے حساب سے چہرے ہوں گے۔ اور چہروں کی بات کیوں کی؟ ویسے تو پورا جسم ہی ہوتا ہے، کیونکہ فیس از دی انڈیکس۔ لوگ ہمارا چہرہ دیکھتے ہیں، ہماری خوشی غمی ہر چیز جو ہے ہمارے چہرے سے، ہماری تکلیف۔ تو آخرت میں ایک طرف سفید چہرے ہوں گے، دوسری طرف کالے چہرے۔ سورہ غاشیہ میں بھی جو ہے خاشیہ اور نائمہ کی بات آئی ہے نا، کہ جب کچھ لوگ جو ہیں وہ سرخ رو ہوں گے، کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد جو ہے وہ تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا تھا، تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اور وہ چہرے جو روشن ہوں گے نا، وجوہ یومئذ ناعمہ، تو ان کو اللہ کی دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور اسی حال میں رہیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، تلک آیات اللہ۔ یہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے، یا میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ نتلوہا علیک بالحق، ہم اس کو کسی مقصد کی وجہ سے تم کو بتا رہے ہیں، اور یہ سچ ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ سارے معاملات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جائیں گے، کیونکہ ہر چیز للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کیا زبردست یہ آیت، آیت نمبر 110 ہائی لائٹ کریں، جس کو کہتے ہیں نا جاگو اور جگاؤ۔ خود بھی جاگو، دوسروں کو بھی جگاؤ۔ صرف ہمارے جاگنے سے بات نہیں ہوتی، ہم کبھی جاگتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں سب لوگ گھر والے سو رہے ہیں، بہت دیر ہو گئی، ہم سب کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ڈوب رہے ہوں تو ہم خود بھی جو ہے تیرنے کی کوشش کریں، کوئی اور ڈوب رہا ہوگا تو اس کو بھی ہم کوشش کریں گے اس کو نکالیں، ہے نا۔ امہ ودن امہ، جو جاگ جائیں وہ دوسروں کو جگائیں۔ ہم کو کیونکہ لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ وہ خرجت للناس، اپنی ذات کے مفاد سے، اپنی ذات کے جو ہے حصار سے باہر نکلیں، تب ہمیں لوگوں کے مفاد نظر آئیں گے۔ سورہ بقرہ میں امت وسط کہا گیا، یہاں پہ امت اخرجت للناس، اور پھر کہا کہ تم جو ہے وہ نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس وقت سے ڈرو کہ جب تمہاری دعائیں تم دعائیں کرو گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر یہود و نصارہ اس کتاب کو، قرآن کو مانتے تو انہی کے لیے جو ہے بہتر ہوتا۔ ہم وَلَوْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، وَأَكْثَرُهُمْ، ان میں سے کچھ مومن بھی ہیں اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے، لیکن اکثر جو ہے ان کی فاسق ہے، اور خاص طور پہ یہودیوں میں ہے۔ اور پھر جو ہے اگر یہ تم سے لڑیں، مقابلے میں پیٹھ دکھائیں، تو پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی، جہاں بھی پائے گئے ان پہ ذلت کی مار پڑی۔ یہی بات جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں ہم نے پڑھی، مغضوب علیہم۔ یہ کون سی آیت ہے؟ 112، 112۔
اور سورہ بقرہ میں 61 میں ہم نے یہ پڑھی تھی، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ ضربت علیہم المسکنہ مسکنہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ یقتلون الانبیاء بغیر وجہ۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ وجوہات بھی بتا رہے ہیں، مغضوب علیہم کی وجوہات کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرتے، انہوں نے پیغمبروں کو جو ہے وہ قتل کیا، اور وہ حد سے بڑھنے والے لوگ تھے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے ذلت اور مسکنت طاری کی۔ پھر یاد کریں ہٹلر نے کتنے یہودیوں کو جلایا، ہولو کاسٹ، ڈائسپورا، انتشار، انکوزیشن کورٹ، زبردستی ان کو عیسائی بنایا گیا۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے، اصل میں تو یہ میرے اور آپ کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے۔ آج کل ہمارا حال یہی ہے کہ ہمارے اوپر بھی ضربت علیہم مسکنت جو ہے وہ ہو گئی ہے نا، اور ذلت ہو گئی ہے۔ تو اللہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان پکا نہیں ہوگا، ہمارے عمل صالح نہیں ہوں گے، ہم تفرقے سے نہیں نکلیں گے، تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنا خوبصورت انداز ہے۔ ظاہر ہے کہ عبداللہ بن سلام کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، اس طرح عیسائیوں میں بھی بہت، اور ہم کو آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ عیسائی راہب بحیرہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا، اور کہا تھا کہ جب میں اس وقت زندہ نہیں ہوں گا جب آپ کی قوم آپ کے خلاف ہو جائے گی، اور واقعی پھر ہوئی۔ تو سارے اہل کتاب یکساں نہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، اور راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، راتوں کو تہجد میں اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نیچے آ گیا ہوں آسمان دنیا پہ، اور مانگو جو مانگتے ہو، اس وقت ہم پڑے سو رہے ہوتے ہیں، اور ویسے تو ہم خوب رو رہے ہوتے ہیں، بندوں کے آگے رو رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے، کہ کوئی ہمارا مسئلہ حل کر دے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں روتے ہیں۔ تو یہ ان کے بارے میں کہا گیا راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، بس جد وقت اللہ تعالیٰ سجدہ کرو قریب ہو جاؤ، لمبے سجدے اللہ تعالیٰ کے آگے، اور سجدے کی دعائیں کتنی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم سب کے لیے کتنا ضروری عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور جو بھی یہ نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والا ہے نا۔ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، کوئی اللہ تعالیٰ اس کا انکار نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ متقین کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یسارعون فی الخیر، نیکی میں بھاگ دوڑ۔ میری اور آپ کی بھاگ دوڑ کس کی ہے؟ میرا ڈرائنگ روم ایسا، میرا پردہ ایسا، میرا صوفہ ایسا، میری جیولری ایسی، تو میری بھاگ دوڑ کس میں ہے، ہم یہ دیکھیں۔ اور جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کریں، اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، یعنی کسی نے جو ہے پوری کھیتی لگائی، اور اس پر ایک ایسی ہوا جس کو کہتے ہیں گرم ہوا، لو چل گئی، سب ختم ہو گئی، تو پورے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور اعمال کے ضائع ہونے کی بات جو ہے سورہ ابراہیم میں بھی آیت نمبر 18، اور حبطت اعمالہم سورہ کہف کے آخری رکوع میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہم لا تجلنا منہم، کہ ہم نے جو بھی نیکیاں کی اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی صلاحیت دے کہ ہم اس کو بچا بچا کے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے قبولیت ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے لوگوں جو ایمان لائے، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ یہ بھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس سے دوستی کرنا ہے۔ بطانت کہتے ہیں گہری دوستی، رازداری کو۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ کسی سے بھی تعلق کے 4 ہوتے ہیں، مواسات، مواخات، مدارات، موالات، یہ ہم سورہ بقرہ میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو مواسات کرنی ہے، بھائی چارہ کرنا ہے، لوگوں کی خاطر مدارات کرنی ہے، لوگوں سے تعلقات رکھنا ہے، لیکن موالات نہیں کرنا، گہری دوستی نہیں کرنا، اپنا رازدار نہیں بنانا۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ، اور تم جس چیز سے نقصان پہنچے، یہ جو تمہارے دشمن ہیں، جو کافر ہیں، ان کو تو وہی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ اپنے سینوں میں چھپائیں اس سے شدید تر ہے۔ قد بین لکم الآیات ان کنتم، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں تمہارے خلاف کتنا بھرا ہوا ہے، اور جتنا یہ بولتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کے دلوں میں ہے۔ تو ہمیں کتنی کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف جب یہ ملتے ہیں تو یہود و نصارہ دونوں مل جاتے ہیں، حالانکہ ان کی آپس کی لڑائیاں کتنی جو ہیں وہ
صلیبی جنگیں کتنی ہوئی ہیں، اور اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو، اور تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہو۔ الحمدللہ ہم لوگ تو پہلی کلاس میں تھے تو اسلامیات میں ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی تھیں، اور ہم سب جو ہے سو آمنت باللہ ملائکۃ کتب رسول سب کو مانتے ہیں۔ تو ہم نے بھی جو ہے وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول تمہاری کتاب کو مان لی، جو وہ الگ ہوتے ہیں تو ان کے دل میں تمہارے خلاف غیظ و غضب کا ایسا حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ تو ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، اور تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، تو ہم دیکھیں، ہم اپنی چیزوں کی ذمہ داری ہم کہتے ہیں امریکہ نے کیا اور فلاں نے کیا، تو ہم جب تک خود متحد نہیں ہوں گے، ہم خود تفرقے سے پاک نہیں ہوں گے، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے ان تصبروا وتتقوا، اگر تم نے صبر اختیار کیا اور اللہ کا تقوی اختیار کیا تو ان کی چالیں کوئی تم پر اثر نہیں کریں گی۔ لیکن ہم تو بالکل ہی بے صبری قوم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتے بھی ان اللہ مع الصابرین، ہم نے دوسرے سپارے میں جو ہے دوسرے سیقول میں جو ہے دوسرے رکوع میں تفصیل سے سارا پڑھا کہ ان اللہ مع الصابرین، لیکن پھر بھی صبر کرنا جو ہے ہم لوگ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اب یہاں سے جو ہے ہمارا 13واں رکوع شروع ہوا ہے، اور یہ سورہ آل عمران کا نصف ثانی کا دوسرا حصہ ہے، اور یہاں رکوع 13 سے آخر تک غزوہ احد کے 6 رکوع ہیں۔ تو غزوہ احد کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ شوال 3 ہجری میں، اور غزوہ بدر جو ہے وہ رمضان 2 ہجری میں، اس کا ذکر سورہ انفال میں ہے، اور غزوہ احد جب ہونے والی تھی تو اس میں جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کے جو ہے وہ ان سے مشورہ لیا تھا، تو 2 رائے تھی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کھل کر مقابلہ کیا جائے، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے محصور ہو کر، خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ تھا کہ محصور ہو کر کریں، یعنی کہ بند ہو کر اور اندر سے جو ہے لوگوں کا مقابلہ کریں، اور عبداللہ بن ابی کا بھی یہی تھا، لیکن کیونکہ بہت سے جوشیلے مسلمان تھے، زیادہ ووٹ اس کے پڑے کہ کھل کے مقابلہ کیا جائے، اس لیے کھل کے مقابلہ کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر نکلے تھے مدینہ سے احد پہاڑ کی طرف، اس مشاورت کے بعد ہے نا، تو کیونکہ عبداللہ بن ابی کی بات نہیں مانی گئی تھی تو وہ 300 کو لے کر جو ہے وہ الگ نکل گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی 2 قبیلے جو ہیں ان میں وقتی کمزوری آ گئی، جو کہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے، تو یہ تھوڑی سی اس کی مختصر بات، اور کیونکہ جنگ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سردار شامل تھے اور 70 اہم لوگ مارے گئے، مسلمانوں کو بڑی فتح ہوئی تھی، ابو جہل بھی مارا گیا تھا، تو 1 سال کے اندر ان لوگوں نے تیاری کر کے جو حملہ کیا، اور ابو سفیان سب سے آگے تھے، ان کی بیوی ہندہ بھی اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، ان کا 3000 کا لشکر تھا۔ تو یہاں سے اب ہم وہ پڑھتے ہیں کہ اے پیغمبر، یہ نہیں، یہ بنیادی باتیں ہم کو پتہ ہونا تو ہم بس تیزی سے پڑھیں گے، ذرا ان ڈیپتھ تو ہم اس میں دورہ قرآن میں نہیں کر پاتے۔ تو قریش کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے سامنے جو ہے تم ذکر کرو، ہے نا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تم صبح سویرے غدو، صبح کا ٹائم اپنے گھر سے نکلے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جگہ جگہ پلاننگ کر رہے تھے، کس کو کہاں کھڑے ہونا ہے، تیر اندازوں کو کہاں جانا ہے، کون کہاں کام کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ساری باتیں جانتا ہے، واللہ سمیع، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پلاننگ کر رہے ہیں، بہترین لیڈر تھے وہ، ان کو جنگی باتیں بھی بتاتی، دین کے احکامات بھی، شریعت بھی، اور یاد کرو جو تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں یہ اس کو جو ہے نا ہائی لائٹ کریں، علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، لام تاکید، ہم لوگوں پر تو بہت توکل کر رہے ہوتے ہیں، وہ میرے کام آئے گا، وہ میرے کام آئے گا، اور توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے، وکیل، اور وکیل کون ہوتے ہیں، کوئی کسی کا برا مقدمہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین وکیل کرو تمہیں جتوا دے گا، تو میں اور آپ اللہ تعالیٰ کو وکیل بنا لیں تو ہمارے بگڑے ہوئے سارے جو ہے مقدمے اللہ تعالیٰ ہمیں جتا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔
آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں بھی تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، اور تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تو شکر کرو، شکر ہے نا۔ اور شکر کیا ہے؟ یعنی کہ جو شکر نہیں کرتا وہ کفر کرتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جو کفر کرے گا، ناشکری کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ اور اے نبی یاد کرو کہ جب تم جو ہے مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری لیے یہ بات جو ہے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کریں گے؟ اور بے شک اگر تم صبر کرو، پھر صبر کی بات، ان تصبروا تتقوا، ہائی لائٹ کریں، تصبروا تتقوا، زندگی میں کامیابی کے لیے 2 چیزیں، اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو تمہارے دشمن تم پر چڑھ آئیں گے، تو جس وقت تمہارے دشمن تم پر آئیں گے اسی وقت تمہارا رب جو ہے 3000 نہیں 5000 جو ہے فرشتوں کو بھیجے گا۔ اصل میں نمبر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نمبر کی کیا ہے، کہتے ہیں کہیں 3000 لکھا کہیں 5000، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ملنی۔ اور وہ شعر بھی ہے نا کہ اگر آج بھی ایمان اتنا ہو تو فرشتے گردوں سے جو ہے آج بھی قطار در قطار اندر جو ہے وہ ہمارے لیے مدد کو آ جائیں گے۔ تو اصل بات تو یہ کہ میرا ایمان ایسا ہو، میرا صبر ہو، میرا تقویٰ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے واقعی فرشتوں کو بھیجا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتائی کہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے دل مطمئن ہو، ہے نا، بشریٰ لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اور فتح اور نصرت جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے، جو بڑی قوت والا اور دانا بینا ہے، بے شک عزیز الحکیم۔ اردو میں تو وہ ترجمہ جو ہے بالکل ایسا لگتا ہے کہ کچھ دل کو ہی نہیں اترتا، جو اصل جو ہے عربی کے لفظ عزیز، غلبے والا، حکیم، حکمت والا، رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن۔ اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، کیا ان کو جو ہے وہ ایسی ذلیل شکست دے کہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اب ہوا کیا تھا کہ یہ لوگ تقریباً جو ہے وہ جیت رہے تھے، تو عبداللہ بن جبیر جو پہاڑی پر جو ہے وہ تعینات تھے، تیر اندازوں کو دیکھ رہے تھے، تو کیا ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا تھا کہ جس کو جس جگہ کھڑا کیا گیا ہے وہ اپنی جگہ نہ چھوڑے، چاہے جو ہے وہ پرندے تم کو کھا لیں، پھر بھی تم اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، 50 میں سے 35 تیر انداز، ہے نا، 35 آؤٹ آف 50 جو تھے وہ اپنی جگہ چھوڑ گئے، تو فتح جو ہے شکست میں بدل گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو جنگ احد کی ناکامی کی وجہ کیا تھی کہ صحابہ کرام سے یہ غلطی ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جو ہے انہوں نے عمل نہیں کیا۔ یہ آیت نمبر 125 اور ہمارے چوتھے سپارے کا ربع ہو گیا ہے، 1/4 ہو گیا ہے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔